انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک تو لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ تو دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، اب انسانوں کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنے گھر کی ملکہ بناتے دیکھا، اور میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ بجلی اور روشنی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی نفرت ہے یہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ ہم لوگ اپنا اصلی چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ وہ اپنا مطلب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ مرد ہو تمہاری ہستی کا اتنا تو رعب ہو، پاس سے گزرے کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو۔ لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ زندگی کے کچھ کڑوے سچ، غریب کا کوئی دوست نہیں، لوگ اچھی سیرت کو نہیں اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی شخص زیادہ دکھ دیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ تین باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، اور تیسری سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے زندگی کمانے کے لیے، آرام کمانے نکلتا ہوں آرام چھوڑ کر۔ یہاں سب کچھ بکتا ہے، ذرا سنبھل کر چلنا، لوگ ہواؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام مرتبہ اور عزت نہیں۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر تو وہ ہوتا ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے غم نہ کرو یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ نہیں چلتا۔ ایک بہت اہم سبق، ریاضی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کس طرح خوشیوں کو جوڑنا ہے، اداسیوں کو گھٹانا ہے، لیکن ایک بہت اہم سبق ضرور سکھاتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں عقل مندی ہے، اس لیے کسی ایسے ویسے کے لیے اپنا ذہنی سکون برباد نہ کریں، خود کا خیال رکھیں۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا اسے کن سے نواز دے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ اصل خیر یہ نہیں کہ کسی بھوکے کو 1 روپے دے کر مدد کر دی، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپے دینا ہے جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس 1 روپے کے سوا اور کوئی روپے نہ ہو۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے، کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن کو بہتر بنانے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا، میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا کیسے معتبر ہو گیا؟ والدین کے نام ایک خاص پیغام، جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے۔
جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے۔ جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ ایک بیوی گھر میں اپنے شوہر کو علیحدگی پر مجبور کرتی ہے، مگر وہی عورت والدین کے گھر جا کر بھائیوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب جو تو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ غصے پر قابو پانے کا طریقہ۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا جب غصہ آئے تو جنگل میں جا کر درخت میں کیل ٹھوک آنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا اب اس درخت سے کیلیں نکال لو۔ اس آدمی نے کیلیں نکال لیں لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔